أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پر مشتمل ہے. اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ یا کوئی بھی یہودی ہیں یا کوئی بھی ایسے لوگ جو آسمانی کتابوں کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کا ایک نکاتی لائے عمل بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ اس بات کی طرف، سواء بیننا جو برابر ہے ہمارے، و بینکم اور تمہارے درمیان. وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ کوئی بنا لے ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا، ولا یتخذ اور نہ بنائے بعضنا بعضا ہم میں سے کوئی اربابا رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَقُولُوا تو آپ ان سے کہہ دیں، اشہدوا گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ہم مسلمان ہیں. اس آیت طیبہ کا بھی پس منظر وہی ہے جب حق واضح کر دیا گیا نجران کے عیسائیوں پہ، مباہلے پہ بات پہنچ گئی اور انہوں نے مباہلے سے بھی انکار کر دیا، تو پھر فرمایا گیا کہ انہیں اب موقع دو اور کہو آؤ ایک بات پر ہم اتفاق کریں. یہاں پہ جن باتوں پہ اتفاق کرنے کا کہا گیا وہ تین باتیں ہیں، اور تینوں بڑی بنیادی باتیں ہیں. انہی سے آگے ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آگے مذاہب میں فسادات پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گی. عبادت کے مستحق ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی کو عبادت کے مقام پہ کھڑا کیا تو یہ شرک ہے. جب کسی بھی دین میں مذہب میں شرک آ جاتا ہے تو اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے. اب یہودیوں میں، عیسائیوں میں کیوں کمزوریاں واقع ہوئیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں آ چکی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا جو عقیدہ تھا کہ وہ خود معاذ اللہ خدا کا حصہ ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو پوجیں گے، اللہ کو ہی خدا سمجھیں گے، باقی سب اس کی مخلوق ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مقام و مرتبے تو بہت بلند ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بندے تو خدا کے ہیں. عبدہ و رسول، حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ، تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور تیسری چیز بھی انتہائی اہم ہے، مذہبی رہنماؤں کو حلال و حرام میں تصرف کے اختیار نہیں دے گی. حلال و حرام کا معاملہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طے کر دی ہے. اگر حلال و حرام کا حق مذہبی رہنماؤں کو دے دیا گیا تو پھر یہ بھی رب کے مقام پہ آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منصب ہے کہ آپ اللہ کے اذن سے حلال چیزوں کو حلال اور حرام چیزوں کو حرام کرتے ہیں. حضور کے بارے یہ کسی کا منصب نہیں ہے. علماء اتنا کر سکتے ہیں اور الحمدللہ علماء اسلام کرتے رہے، کر رہے ہیں کہ کوئی چیز حرام تھی اس کی حرمت کو واضح کرنا، کوئی چیز حلال تھی اس کی حلت کو واضح کرنا.
کسی کے بارے میں حکم پوشیدہ تھا، الفاظ میں ظاہر نہیں تھا، محنت کر کے، جدوجہد کر کے، اجتہاد کر کے، قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کا حکم سامنے لے آنا، جس طرح کہ فقہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں انتہائی اہم یہودیوں کو ان پہ دعوت دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور مذہبی رہنماؤں کے پاس حلال و حرام کے اختیارات نہیں ہوں گے۔ اب یہودیوں میں ایسا تھا نا کہ انہوں نے کتاب میں بھی تبدیلی کر دی تھی، اور چاہتے تو کسی حلال چیز کو حرام کر دیتے اور چاہتے تو کسی حرام چیز کو حلال کر دیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کے خلاف آواز بلند کی تھی، جس وجہ سے وہ یہودی علماء آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اب تمام دینوں میں یہی ایک کلیہ رہا ہے، تمام ادیان میں، تمام ادیان کی بنیاد توحید ہے، تمام ادیان کی بنیاد شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، اور تمام ادیان کی بنیاد حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس سمجھنا ہے، اور پھر اللہ کے نبیوں کے پاس سمجھنا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا۔ سواء بیننا وبینکم، وہ جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب۔ حضرت عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے احبار یعنی علماء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حرام اور ان کے حرام کو حلال کرنے میں ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے؟ یعنی حلال چیز کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں تو تم ان کی بات نہیں مانتے تھے؟ عرض کی ہاں۔ تو فرمایا فتل کا عبادت ہوں، یہی ان کی عبادت تھی۔ یہ سن کبرا بخی کی حدیث نمبر 20,350 ہے۔ حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خط لکھے، اسلام کی دعوت دی، اور روم کا بادشاہ ہرقل، اسے جو آپ نے دعوت دی، اور حضرت کلبی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط مبارک دے کر بیچا، تو اس خط کا متن بھی اسی طرح کا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل روم کے سربراہ کی طرف ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تو یہ سلام ہے، السلام علی من اتبع الہدی، انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر فرمایا کہ اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، حمد و صلوات کے بعد بے شک میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تم اسلام سے ملے گی۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تجھے 2 ثواب عطا کرے گا۔ فإن تولیت فإن علیک اسم الارسیین، اگر تم نے روگردانی کی تو تجھ پر اپنی رعیت کا بھی گناہ ہوگا، یعنی تو اگر روگردانی کرے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا، تو ظاہر تیری رعایا تیرے پیچھے چلے گی، تیرا گناہ اپنی جگہ پہ، تو رعایا کو دین سے روکنے کا گناہ یہ اپنی جگہ پہ۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت تجربہ تلاوت کی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ بیننا وبینکم سواء بیننا وبینکم۔ تو اس آیت تجربہ میں ایک تو توحید کی طرف بلایا گیا ہے، توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، اس کے اوپر کار بند ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم کریں، اور دوسرا غیر مسلم اور ان کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، پہلے تو یہ ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور انہیں توحید پہ کاربند کیا جائے۔ جب وہ توحید پہ کاربند ہو جائیں گے تو آگے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توحید کی بنیاد پر مان لیں گے کہ توحید کے سب سے بڑے داعی تو یہ ہیں۔ اور اس سے ہمارے علماء نے ایک اور ضابطہ اخذ کیا ہے کہ دوسرے مذاہب ہوں یا دوسرے مسالک،
اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن معاملات کو سنوارنے کے لیے اور ایسے معاملات جو ایسے فتنے جو سب ادیان کے لیے اور ایسے فتنے جو سب مسالک کے لیے، اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اتفاقیات ہیں، جو اتفاقی چیزیں ہیں، اپنے اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ، اس کے اندر کوئی لچک نہیں آنی چاہیے، اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے اس میں کوئی لچک نہیں آنی چاہیے۔ مثلا زیادہ ہمارے سنت و جماعت ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مسلک برحق اہل سنت و جماعت ہی ہے، ایک قرآن و سنت کی صحیح ترین تعبیر ہے۔ تو مسلک کے اعتبار سے جب بات آئے گی تو مسلک اہل سنت پہ ہم قائم رہتے ہوئے اس میں کوئی لچک نہ آئے۔ جو دوسرے لوگ ہیں اتفاقی معاملات میں ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، اور پھر مل کر جو اجتماعی فتنے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی آیت طریقہ سے استدلال کیا علماء نے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، پھر فرمایا فإن تولوا، پھر اگر وہ گردانی کریں فقولوا، تو تم ان سے کہہ دو اشہدوا بأننا مسلمون، اے اہل کتاب تم گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، ہم توحید کے پیروکار ہیں، ہم توحید پر کاربند ہیں، ہم نے تمہیں بھی دعوت دی، تم نہیں آئے، لیکن تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔